بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بنا رہی ہوں کڑی پکوڑوں کی بہت ہی زبردست اور مزیدار سی یہ ریسیپی۔ کڑی تقریباً ہر گھر میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے اور گرمیوں کی یہ خاص ڈش ہے۔ کڑی کی میں نے یہ ریسیپی بہت ہی ڈفرینٹ اسٹائل میں بنائی ہے۔ کڑی تو آپ لوگ بھی بناتے ہوں گے، لیکن ایک بار میرے اس طریقے سے ضرور آپ بھی بنائیے گا، آپ کو بہت یہ ریسیپی پسند آئے گی۔ چلیے اب چلتے ہیں ریسیپی کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کڑی بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کا کڑی تیار کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے تقریباً 1 کپ کے قریب بیسن کو لیا ہے اور اس میں تقریباً ½ کپ کے قریب میں نے دہی کا پانی لیا ہے۔ دہی کا پانی یہ آپ دودھ کے والوں کی دکان پہ آپ کو آرام سے ان سے مانگے مل جاتا ہے اور اس سے بہت اچھی کڑی بنتی ہے۔ اور میں نے دہی کے پانی کو اور بیسن کے اچھی طرح سے دونوں کو ڈال کے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی لمس نہ رہ جائیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو میں نے اس کے اندر پانی ڈال لینا ہے۔ پانی اس وقت میں نے یہاں پہ تقریباً ½ جگ کے قریب ڈالا ہے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے پانی ڈالنے کے بعد بھی میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کو مکس کرنے کے بعد رکھیں گے اور کڑی چڑھائیں گے ہم۔ بہت سے لوگ ویسے تو سارے مسالے اسی میں ڈال کے چڑھا دیتے ہیں، لیکن میرا ڈیفرنٹ طریقہ یہی ہے کہ میں مسالے تمام بھون کے الگ سے آئل میں پھر اس میں یہ پیسٹ ڈال کے پکاؤں گی، تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ یہ میں نے ایک بڑے منہ کا برتن لے لیا ہے، کیونکہ کڑی بنانے کے لیے آپ کو تقریباً اس سے ڈبل سائز کا برتن لینا پڑتا ہے جتنی آپ کڑی بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے یہ ایک برتن لیا، اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں ذرا سی 2-4 پتی میں نے پیاز کی ڈال کے اس کو ذرا سا فرائی کیا، اور اب اس کے اندر ادرک لہسن کا میں نے پانی استعمال کیا ہے، پیسٹ نہیں یوز کیا، اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ہری مرچوں کا پیسٹ شامل کر لیا اور دونوں چیزوں کو ڈال کے اچھی طرح سے فرائی کر لوں گی تھوڑی دیر تک۔ اور اس کے بعد اس کے اندر تمام مسالے شامل کروں گی۔ مسالوں کی تعداد اور اس کے نام میں نے یہاں پہ آپ کے ڈسکرپشن میں مینشن کر دیے ہیں۔ یہ میں نے ہلدی پاؤڈر، لال مرچوں کا پاؤڈر، زیرہ پاؤڈر ہے، گرم مسالہ پاؤڈر ہے، نمک حسب ضرورت ہے۔ کوانٹٹی آپ یہاں دیکھ لیجئے گا، اور یا تو آپ اپنے مرچیں جو ہے اپنے ذائقے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ کسی گھر میں کم کھائی جاتی ہے اور کوئی بہت تیز کھاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اب میں اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال کے اس مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا شروع کر دوں گی۔ مسالے کو اتنی دیر بھونیں کہ اس کا کچا پن ختم ہو جائے گا، ذرا سا پانی ڈال کے اس کو بھونتے جانا ہے، لیکن کوشش کیجئے گا کہ مسالہ لگے گا نہیں نیچے سے، ورنہ اس کا رنگ خراب ہو جائے گا۔ جب یہ مسالہ اچھی طرح سے بھن جائے گا تو اب میں نے جو پیسٹ بنا کے پانی بیسن کا تیار رکھا ہے اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ یہ مسالہ اچھی طرح سے بھن رہا ہے، یہ مسالہ بھن گیا، اور اب میں نے اس کے اندر یہ بیسن اور دہی کا پیسٹ شامل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اس کے اندر تقریباً میں نے 1 جگ کے قریب پانی بھی ڈال دیا، کیونکہ کڑی کو پکنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس کو دھیمی آنچ پہ پکائیں تو اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب اسی کے اندر میں نے تقریباً جس میں پیالے میں وہ گھولا تھا، اسی میں نے پانی بھی ڈال کے اب اس میں شامل کر دیا ہے، اور ساتھ ہی اور پانی کی ضرورت ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال کے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دوں گی۔ کڑی کو کھلے برتن میں بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جب یہ بوائل ہوتی ہے تو اوپر کی طرف آئے گی اور یہ برتن سے باہر نکلتی ہے، تو اسی لیے اس کو بڑے برتن میں پکایا جاتا ہے، اور میں نے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے۔ اب دوسری جانب میں اس کے پکوڑوں کا تیار کروں گی آمیزہ۔ اس کے لیے میں نے تقریباً 1.5 پیالی کے قریب لیا بیسن، اور اس کے اندر میں نے میٹھا سوڈا لے لیا ہے، یعنی بیکنگ سوڈا لیا، میں نے 1/4 ٹی اسپون لے لیا۔ اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ڈال لیں گے، کالی مرچوں کا پاؤڈر ڈال لیں گے اس کے اندر ہم۔ آپ یہ سبھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے جتنی کم یا زیادہ مرچیں آپ کھاتے ہیں اس حساب سے ڈال لیجئے گا۔ زیرہ پاؤڈر لے لیا، اس میں ہلدی پاؤڈر ہے،
لال مرچوں کا پاؤڈر، نمک اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال لیجیے گا، اور ان چیزوں کو پہلے ڈرائی سارے انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے، اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے۔ پہلے تھوڑا پانی ڈال کے تمام چیزوں کو مکس کرنا ہے۔ پکوڑوں کا آمیزہ اگر ہاتھ سے پھینٹا جائے تو وہ بہت زیادہ اچھی طرح سے پھٹ جاتا ہے، اور اس کے اندر کوئی لمس بھی باقی نہیں رہتے ہیں، تو اسی لیے میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ہاتھ سے پھینٹنا شروع کر دیا ہے، اور اس کو کلاک وائز اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے تاکہ اس کے اندر کوئی گٹھلیاں یا لمس باقی نہ رہے۔ یہ اچھی طرح سے پھینٹ لیا میں نے اس کو۔ یہ جو میں نے ہرا مسالہ اور پیاز چاپ کر کے رکھی ہیں، اس کو میں نے دھو کے رکھ لیا، اس کو ابھی نہیں شامل کروں گی، بلکہ جس وقت فرائی کرنے کھڑی ہوں گی اس وقت ان کو شامل کروں گی، ورنہ یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ تقریباً بیسن پھینٹ کے میں نے 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے رکھ دیا ہے۔ یہ اجوائن ڈالنا میں بھول گئی تھی، یہ اجوائن بھی ½ ٹی اسپون اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر کے، اور اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے اب اس کو چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بیٹر اس کا مکس ہو جائے گا، اور پکوڑے بہت اچھے اور سافٹ بنیں گے۔ یہ ہری مرچیں اور دھنیا ہے اور پیاز ہے، اس کو میں نے چاپ کر کے رکھ دی ہے۔ اتنی دیر میں یہ اب دیکھیں بوائل ہونے پہ آ گئی ہے، کڑی بوائل ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کو چلا کے اور اب اس کو میں نے دھیمی آنچ پہ رکھ دینا ہے۔ اس کو اتنی دھیمی آنچ رکھنی ہے کہ یہ بوائل ہوتی رہے لیکن پتیلے سے باہر نہ آئے، اور اس کا کور کر دیں گے، لیکن کور بھی پوری نہیں اس وقت کریں گے کہ وہ کھول کے اوپر آنا شروع ہو جائے گی۔ ہم اس کو تقریباً اس وقت پکتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے۔ اس کو میں نے چلا لینا، وقفے وقفے سے بیچ میں چمچہ چلاتے رہیں تاکہ یہ سائڈوں سے اور نیچوں سے لگے نہ۔ یہ دھیمی آنچ پہ پک رہی ہے اور اس وقت گاڑھی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اس کو دوبارہ ڈھانک کے دھیمی آنچ پہ رکھ دیں گے ہم، تاکہ یہ اچھی طرح سے ہلکی ہلکی آنچ پہ پکتی رہے گی۔ اب اس کو مزید 1.5 سے 2 گھنٹے ہو چکے ہیں، اور دیکھیں سائڈوں سے آئل آنا شروع ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ اس وقت تیاری کے مراحل میں آ چکی ہے۔ جتنی دیر میں یہ پکے گی اس کو میں نے دھیمی آنچ پہ چلا کے رکھ دینا ہے ڈھانک کے، اور دوسری طرف اب میں نے پکوڑے فرائی کرنا شروع کر دینے ہیں۔ یہ دیکھیے تیار ہو چکی ہے۔ اس کو تھوڑا سا پتلا رکھیں گے کیونکہ جب اس وقت ہم اس میں پکوڑے ڈالیں گے تو وہ بھی اس کو سوکھ لے گا اور یہ گاڑھی ہو جائے گی۔ اس کو میں نے دم کی آنچ پہ کر کے دوسرے چولہے پہ رکھ دیا، اور اب میں نے یہاں پہ فرائی پین چڑھایا ہے اور اس میں آئل رکھ لوں گی پکوڑے فرائی کرنے کے لیے۔ اور یہاں پہ جتنی دیر میں آئل گرم ہوگا میں نے اس کے اندر پیاز اور ہرا مسالہ یعنی کہ دھنیا اور مرچیں جو چاپ کر کے رکھی تھی وہ تمام اس میں ڈال کے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے۔ اس کو اچھی طرح سے ہاتھ سے مکس کریں گے۔ اگر یہ اس وقت آپ کو تھوڑا سا گاڑھا لگ رہا ہے تو ہلکا سا اس کو پانی کی چھینٹے دے کر اور اس کو تھوڑا سا نارمل کنسسٹنسی کے اوپر اس کو ہم نے پھینٹ لینا ہے دوبارہ سے اچھی طرح سے۔ یہ پھینٹ کے اس کو تیار کر لیا، اور اتنی دیر میں ہمارا تیل بھی گرم ہو چکا ہے، اور اب ہم نے یہاں پہ پکوڑوں کو فرائی کرنا شروع کرنا ہے۔ پکوڑے بہت زیادہ بڑے نہیں بنا رہے کیونکہ یہ جب ہم اس کو کڑھی میں ڈالیں گے تو یہ سوکھ کے اور بڑے ہو جائیں گے، تو اس کو نارمل سے سائز کے یہاں پہ ہم نے بنانے ہیں۔ پکوڑوں کو جتنا آپ دھیمی آنچ پہ اور ہاتھ سے ڈال کے بنائیں گے یہ بہت ہی اچھے کرسپی بنیں گے۔ اور ویسے بھی یہ ایک ٹپ ہے کہ آپ نارمل کھانے کے لیے بھی پکوڑوں کو ہمیشہ پہلے پھینٹ کے رکھیں اور اس کو
دھیمی آنچ پہ بنائے، اور بہت زیادہ تھک بیٹر نہ بنائے، اس سے بھی بہت سخت اور اندر سے گٹھلیاں رہ جاتی ہے۔ یہ ہم نے پکوڑے فرائی کر لیے ہیں۔ اور ویسے بھی کڑی جب بنتی ہے گھر میں، پکوڑے کڑی میں ڈالنے کے علاوہ بھی سب کو الگ سے چاہیے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، تو اس لیے تھوڑے زیادہ ہی بنتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ جب کڑی بنتی ہے تو اس کے ساتھ ڈالنے کے علاوہ بھی سب کو الگ سے کھانے کے لیے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ میرے پکوڑے تیار ہو گئے، یہ ایک بیچ تیار ہو گیا، اس کو میں فرائی کر کے پلیٹ میں نکال لوں گی، اور اسی طرح سارے میں تل لوں گی۔ آپ چاہیں تو یہاں سے نکال کے ڈائریکٹ کڑی کے اندر بھی ڈالتے جائیں، یا سارے ایک ساتھ نکال کے پہلے رکھ لیں پلیٹ میں، اور پھر اس کو بعد میں کڑی کے اندر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ یا ہلکی آنچ پہ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں اچھی طرح سے، تاکہ وہ مکس ہو جائیں۔ پکوڑے تیار ہو چکے تھے، اب اس کا بگار میں نے تیار کرنا ہے۔ بگار میں اگر جس آئل میں آپ نے پکوڑے تلے ہیں اگر وہ تھوڑا رہ گیا ہے تو اسی میں بنا لیں، یا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس میں سے آئل نکال کے، اور تقریباً ہاف کپ کے قریب میں نے آئل لیا، اس کے اندر ایک چھوٹی پیاز لے کے باریک سلائس کی، وہ فرائی کر لی، اور ساتھ اب اس کے اندر میں نے بٹن ریڈ چلی، کڑی پتہ اور زیرے، اس کا بگار تیار کر لوں گی۔ اس سے بہت اچھی زیرے اور کڑی پتے کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اور یہ لازمی جز بھی ہے، اسی سے کڑی میں رونق آتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈال کے آپ نے اس کا بگار تیار کر لینا ہے۔ جب پیاز ہلکی ہلکی لال ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت چولہا بند کر دیں، اور اس کے اندر تقریباً ہاف ٹی اسپون کے قریب لال مرچوں کا پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ لال مرچوں کا پاؤڈر اس لیے ڈالا ہے کہ یہ آپ نے جو روغن تیار کرنا ہے اس کو کڑی کے اوپر ڈال کے سرو کریں گے، جس سے بہت اچھا لک آتا ہے۔ اس کا میں نے بگار نکال کے الگ سے ایک باؤل میں رکھ دیا ہے۔ کڑھی میں سارا نہیں مکس کرنا، بلکہ اس میں سے تھوڑا سا ہم نے کڑھی میں شامل کرنا ہے۔ اب میں نے اس کے اندر پکوڑے ڈال دیے ہیں، سارے پکوڑے ڈال کے اس میں مکس کر دوں گی، اور ساتھ ہی اس میں سے تھوڑا سا بگار بھی اس کے اندر شامل کر کے مکس کر کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو دھیمی آنچ پہ دم پہ رکھ دوں گی، اور یہ میری مزیدار سی کڑی تیار ہو گئی ہے۔ اور اس کو آپ پلین رائس اور چپاتیوں کے ساتھ کھائیں، بہت ہی مزہ آئے گا آپ کو۔ یہ میری کڑی تیار ہو گئی ہے۔ اب سرو کرنے سے پہلے اس کو میں نے ایک باؤل میں نکالا، اور اس کے اوپر اب میں نے جو روغن تیار کیا تھا تڑکا، وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور ساتھ ہی اس کے اوپر تھوڑا سا گارنیشنگ کے لیے ہرے دھنیا اور ہری مرچیں اسپرنکل کر دوں گی، اور اس کو چپاتیوں اور چاولوں کے ساتھ سرو کروں گی۔ یہ ریسیپی آپ بھی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا، اور اپنا فیڈ بیک میرے کمنٹ باکس میں دیجیے گا۔ اسی طرح کی مزیدار ریسیپیز جاننے کے لیے، روزمرہ کے کھانے کی ریسیپیز جاننے کے لیے میرے چینل کو ہوم شیف بائی امرین کے چینل کو ایک دفعہ ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، تاکہ آپ سے مزید آنے والے دنوں میں کوئی ریسیپی مس نہ ہو۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔